بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انٹریسٹنگ کوشچن، اللہ کون ہے؟ ہم پوچھتے اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ ہر بات میں غور کیجیے۔ پھر وہ کون ہے جس نے دیکھنے کے واسطے آنکھیں دی؟ پھر وہ کون ہے جس نے سننے کے واسطے کان دیے؟ پھر وہ کون ہے جس نے بولنے کے کھانے کے واسطے زبان دی؟ پھر وہ کون ہے جس نے ہاتھ کو ہلنے کی طاقت دی؟ پھر وہ کون ہے جس نے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی؟ پھر وہ کون ہے جو ہنساتا ہے، جو رلاتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جس نے دل دماغ کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی؟ پھر وہ کون ہے جس نے ہمارے اندر 365 جوڑ جوڑے؟ سوچ کے دیکھو، اللہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدلتا ہے؟ وہ کون ہے جو دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں بدلتا ہے؟ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے اناج اور کئی بے شمار فائدے کی چیزیں اگاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے بغیر سہارے کے آسمان کو کھڑا کیا؟ وہ کون ہے جس نے مچھلی کو تیرنا سکھایا؟ وہ کون ہے جس نے پرندوں کو اڑنا سکھایا؟ وہ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے بتائے؟ پہچان کو دل میں بٹھاؤ اللہ کی، اللہ کی پہچان کو دل میں بٹھاؤ۔ جس طرح جسم کی خوراک کھانا ہے، اس طرح روح کی غذا اللہ کی قربت ہے، اللہ کی قربت ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری غذا کو، ہمارے کھانے کو خون بنا کر ہمارے جسموں میں دوڑاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ سوچ کے دیکھو، ہر بات میں غور کر کے دیکھو۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکتا ان کو یہ سب اللہ کی۔ ہر بات میں غور کرو۔ زیادہ سن کے بھول جانا اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سن کے اس کے اوپر تم غور و فکر کرو، غور کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے واسطے اس بات میں بھی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے واسطے کہ وہ جو گائے اور بھینسوں کے پیٹوں میں گوبر اور لہو ہوتا ہے، اس کو ہٹا کے ہم تم کو خالص، خوشگوار، خوشبودار دودھ پلاتے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو پلا کے بھی بتائے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اپنے سروں پر آسمان میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو تو دیکھو، ان کو کون تھامتا ہے؟ قدرت خداوندی میں غور کرو، ایک بات میں غور کرو۔ ہمارے جسم کو تو غذا مل رہی، لیکن روح کو غذا نہیں مل رہی۔ اللہ کی محبت نیکیوں کی طرف ڈھکیلتی اور دنیا کی محبت بد سے بدتر بنا دیتی، برے سے برا بنا دیتی، برے سے برا بنا دیتی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ یہ سب کون کر رہا؟ قدرت کے نظام میں غور و فکر کرو۔ زمین سے آسمان تک جتنی بھی چیزیں ہیں، اپنے اسلام میں چل رہی وہ، مطلب سورج اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، چاند اپنے اسلام پہ چڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند سورج کو، یہ سب اپنے دائرے میں تیر رہے۔ اسی طرح زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتی ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتی، اور صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے
جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو عقل ہے، اچھے برے کی تمیز ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے نامہ عمل میں کیا جمع کر رہا ہوں، ہم کیا جمع کر رہے ہیں، سوچ کے دیکھو۔ اچھے برے کی تمیز ہونے کے باوجود، قرآن اور حدیث ہدایت کے سیدھے راستے کی سمجھ کے واسطے موجود ہونے کے باوجود ہم ہمارے اعمال ناموں میں کیا جمع کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سوائے حسرت کے کچھ نہیں رہیں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس دن نا عاقبت اندیش اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائیں گے، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میرے سے کیا ہو گیا کہ آج میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ ایسا دن رہے گا کہ اس دن ہمارے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں بچیں گے۔ قدرت خداوندی میں غور و فکر کرو، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ یہ سب دیکھیں گے، ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائیں گی۔ پھر حکم کی پرواہ ہوں گی، غلامی کا احساس جاگیں گا، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس جاگیں گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنے اندر کی میں نکل جائیں گے۔ غلامی کا احساس جاگیں گا نا تو مالک کی فکر جاگیں گی، میرے مالک کے حکم کیا ہے، میرے مالک کے حکم کیا ہے، میرے مالک کے حکم کیا ہے۔ مالک کا احساس ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس جاگے گا۔ مالک کا حکم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہ آرڈر کہاں سے آیا ہے، کون سی آیت میں؟ یہ آرڈر سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گا۔ کہاں سے آرڈر آیا ہے؟ مالک کے پاس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، ان کا مرتبہ کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے۔ سو غور کرو، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔